رسم ہے، تو بے دین ہے، وہ کہتے تو بے دین ہے، وہ کہتے تھے تم دونوں بے دین ہو، وہ کہتے تھے تم بے دین ہو، ایک دوسرے پر، یہ تو جہلانہ رسم ہے، جہلوں والی باتیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ایک لفظ بول رہا ہوں پہلی دفعہ آیا ہے، بس اللہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ کیا لفظ بولا اللہ؟ قاری صاحب عملی بولا نا۔ یہودی حق پر ہیں کہ ہم مسلمان؟ آپ کو شک ہے۔ عیسائی حق پر ہیں کہ ہم مسلمان؟ اللہ نے فیصلہ دنیا میں نہیں کیا قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم حق پر ہیں کہ یہودی عیسائی حق پر ہیں۔ پھر قیامت میں کیا فیصلہ کرے گا مولانا؟ دنیا میں علمی فیصلہ ہو چکا، قیامت میں عملی فیصلہ ہوگا، پریکٹیکل۔ کفار جہنم جا رہے ہوں گے، مومن جنت جا رہے ہوں گے، یہ ہے عملی فیصلہ۔ پس اللہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ومن اظلم، تیسرا شکوا گیا، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ استفہام انکاری، ممن منع مساجد اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم کون؟ اللہ، اس سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے۔ یہ آ گیا مبدل، اور آگے مبدل منہو کے آگے بدل الاستعمال آ رہا ہے، روکتا ہے مسجدوں سے۔ کس سے روکتا ہے؟ کیا مطلب؟ ان یذکر فیہا اسمہ، یعنی اس بات سے روکتا ہے کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں کے اندر اللہ کا نام، اللہ کا نام ذکر ہونے سے روکتا ہے، اللہ کا نام ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرتا ہے ان مسجدوں کی ویرانی میں۔ سب سے بڑا ظالم جو اللہ کا نام ذکر نہیں ہونے دیتا مسجد کے اندر، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لہم، مولانا میں چلا جاتا ہوں کسی بھی مکتب فکر کی مسجد میں، اب آپ ذرا یہ سوچیں، اگر میں کسی مشرک کی مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں اور وہاں جا کر میں کونے میں بیٹھ کر کہوں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، مجھے کوئی منع کرے گا؟ اللہ کا نام لینے سے مسجد میں تو کوئی نہیں روکتا۔ حتیٰ کہ آپ کسی شیعہ کی بنائی ہوئی مسجد میں چلے جائیں، وہاں جا کر بیٹھ جائیں کونے میں، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وہ بھی روکیں گے؟ وہ بھی نہیں روکیں گے۔ یہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کا نام نہیں؟ مولانا خیال کرنا، خالی نام لینا مراد نہیں ہے، پھر مانا کرتا ہوں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کا نام مسجد میں نہیں لینے دیتا۔ کون سا نام؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں۔ آپ دیکھو پتھر لگتے ہیں کہ نہیں؟ مولانا کیا سن رہے ہو؟ کون سا ذکر مراد ہے؟ مطلق ذکر مراد نہیں، توحیدی ذکر مراد ہے۔ کون سا ذکر مراد ہے؟ ہاں، توحید والا ذکر مراد ہے۔ اللہ اللہ جا کر کہو علی مشکل کشا نہیں، صرف اللہ ہے، ڈنڈے لے کر پیچھے بھاگیں گے، زیادہ کدھر ہے صبر، پھر پتہ چلتا ہے۔ ہاں، ذرا مشرکین کی جو مسجدیں بنا رکھی ہیں وہاں جا کر کہو شیخ عبد القادر جیلانی الہ نہیں، پھر دیکھو ڈنڈے پڑتے کہ نہیں پڑتے۔ یہ ذکر مراد ہے، یوں نہیں خالی اللہ 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 اللہ، اس سے کون روکتا ہے؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ اس سے کون منع کرتا ہے؟ سن رہے ہو کراچی والوں؟ ہاں، اس ذکر سے کون منع کرتا ہے؟ اللہ اللہ اولئک ما، وہ حضرت شیخ پنڈی والے فرماتے تھے نا، مولوی صاحب واز کر رہا ہے، آپ کو سناتا رہتا ہوں، مولوی صاحب واز کر رہا ہے تو کہتا ہے لا الہ، سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، ستارے الہ نہیں، الہ صرف اللہ ہے۔ شیخ پنڈی والے نے گرج کے فرمایا یہ کیا معنی کر رہے ملا؟ ہمارے ملک میں سورج چاند کی عبادت کوئی نہیں کرتا، کھول کے مسئلہ بیان کر۔ لا الہ، عبداللہ شاہ غازی الہ نہیں،
اب مانا کرنا اب پتہ چلتا ہے، اب جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. منگو پیر الہ نہیں مگر مچھو والا بابا الہ. اب کھول کے مانا کرنا یہ شباز کلندر سیمن والا الہ نہیں. اب پتہ چلتا ہے مسئلہ بیان کرنے. کھولنا مسئلہ یہ کہ اللہ 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 اس سے کون روکتا ہے؟ کھول کے مسئلہ بیان کر. صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا، اور کوئی نہیں. اب پتہ چلتا ہے ڈنڈے پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے. ہونا کون سا ذکر مراد ہے؟ اللہ والا. صوفی بن کر اوپر کپڑا ہے اور اللہ لیٹ بند اللہ، اس سے کوئی نہیں اختلاف اور جھگڑا پڑتا. کون سا ذکر مراد ہے؟ توحیدی ذکر. وصافی خرابها سبحان اللہ. اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. مسجدوں کو ویران کرنے کی دو صورتیں، ایک نماز نہ پڑھنے دے، یہ بھی مسجد کو ویران کرنا ہے. اور مولانا دوسری مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ مسجد کے اندر شرک اور کفر بیان کیا جائے. مسجد بڑی خوبصورت ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیر ہے، لیکن شرک بیان ہو رہا ہے. سمجھو مسجد ویران ہے، مسجد آباد نہیں ہے. آ جاؤ. فرمایا اولئک ما کان لہم. ایک ہوتی ہے تخریب ظاہری، ایک ہوتی ہے باطنی. ظاہری تخریب کے مسجد کو توڑ دو، جس طرح آج کل حکومت توڑ رہی ہے، یہ بھی تخریب ہے. وصافی خرابها. اور ایک ہوتے باطنی تخریب کہ اس کے اندر توحید بیان نہ ہونے دے. اللہ اللہ. لہم اولئک ما کان لہم یدخلوها الا خائفین. یہ وہ لوگ ہیں نہیں تھا جائز ان کے لیے، روکنے والوں کے لیے، لہم مانین کہ داخل ہوتے اس کے اندر مگر ڈرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے. روکنا تو داخلہ، خود ان کو ڈرتے ہوئے اندر جانا چاہیے تھا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور ثمرہ دنیاویہ ان کے لیے دنیا کے اندر سبحان اللہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بہت بڑی رسوائی ہوگی. ثمرہ اخروی ان کے لیے آخرت کے اندر عذاب ہوگا بہت بڑا. وللہ المشرق والمغرب. علماء رب تو سنو سبحان اللہ، مزہ آ جائے. للہ المشرق والمغرب، میرے محبوب میرے نبی کے صحابہ مسلمانوں، للہ المشرق والمغرب. اگر کوئی مسجد میں توحید بیان نہیں کرنے دیتا تو دوسری جگہ کر لو، کیونکہ للہ مشرق والمغرب. کوئی مسجد میں توحید بیان نہیں کرنے دیتا، پریشان نہ ہو. وہ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، بیان کرو. اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. مشرق اور مغرب کو ذکر کیا، شمال جنوب کو قیاس پر چھوڑ دیا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سبحان اللہ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا مانا غور سے سننا میرے دوستوں نے، جہاں کھڑے ہو کر، اینما جہاں سے بھی، تولوا تم منہ پھیرو قبلے کی طرف. مولانا خیال کرو مانے پر. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جہاں سے بھی منہ پھیرو. یہ مانے جس طرح منہ پھیرو، قبلہ تو ایک ہے، یوں نہیں کہ جس طرح منہ پھیرو نا. اینما تولوا جہاں سے بھی منہ پھیرو، کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، جہاں سے بھی منہ پھیرو. فثم وجہ اللہ، وہاں موجود ہے ذات اللہ کی. جہاں بھی کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کرو. مسجد میں کوئی نہیں آنے دیتا، خیر ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے تم شروع کر دو اللہ کی یاد. اللہ کی ذات وہاں موجود ہے. ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ کریم وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے تمام چیزوں کو. سبحان ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مسجد میں کوئی بیان نہیں کرنے دیتا، باہر بیان کر لو. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، چوتھا شکوا گیا اور کہنے لگے یہ اتخذ اللہ ولدا،
بنا لیا اللہ کریم نے نائب. والد کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ بیٹا بنا لیا. اب ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، دوسرے سے اب پریشانی ہے، فکر ہے میرے بعد کیا بنے گا، یہ جائیداد، یہ زمینیں، مال دولت، تجارت، کاروبار کون سنبھالے گا؟ کسی سے لڑکا مانگا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، اپنی ساری اختیارات چابیاں اس کے حوالے کر دی. میں بھائی مر رہا ہوں، بوڑھا ہوں، کوئی پتہ نہیں، سب کو یہ تیرا ہے. یہ اتخذ اللہ ولدا، یہ کہنا کہ اللہ کریم نے بنا لیا ہے نائب، بیٹا بنا لیا، بیٹے ہیں نہیں اس کے، بنا لیا، اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے. اللہ کریم نے فرمایا سبحانہ، اللہ نائب بنانے سے پاک ہے، ولد بنانے سے پاک ہے، بیٹا بنانے سے پاک ہے، دوسرے کو اختیارات دینے سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ، بلکہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے. ایک جملہ کہوں گا، آیت منطبق ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اگر میں کسی کو نائب بناؤں تو مملوکیت سے نکل جائے گا. سارے میرے مملوک ہیں، میں مالک ہوں، بل لہو. اگر میں کسی کو نائب بناؤں تو مملوکیت سے نکل جائے گا. میں نے کسی کو نائب نہیں بنانا. کل لہو قانتون، سبحان اللہ، کل لہو قانتون، تمام کے تمام اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. اگر یہ نائب ہوئے تو فرما برداری سے نکل جائیں گے. نہیں، بدیع السماوات والارض، سبحان اللہ. اگر آپ کا ذوق ہو تو میں قالوا اتخذ اللہ کا ربط بھی سناتا ہوں. یہ تو شکوہ سنایا نا، یہ تو عنوان تھا اس کا. سبحان اللہ. مولانا نور الوکیل صاحب، آپ باذوق ہیں قاری صاحب. للہ المشرق والمغرب، اس کے پیچھے یذکر فی اسمہ قالوا اتخذ اللہ ولدا. مولانا طور رحمان صاحب ہمیں توحید بیان نہیں کرنے دیتے، قالوا اتخذ اللہ، خود شرک بیان کر رہے ہیں. ہمیں توحید نہیں بیان کرنے دیتے، خود شرک بیان کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ بدیع السماوات والارض، سبحان اللہ، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو. جب آسمانوں، مولانا رب آیا، سبحان اللہ، جب آسمانوں زمین کو بنانے کے لیے اسے کسی نائب کی ضرورت نہیں پڑی تو اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ آسمان و زمین بنانے کے لیے اللہ نے کوئی نائب بلایا تھا کہ آؤ تو میرا نائب ہے، تو بھی ساتھ امداد کر. اس وقت ضرورت نہیں پڑی تو تمہارے کام کرنے کے لیے نائبوں کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، وہ تو اتنے طاقتوں والا ہے، کون سے کام چلاتا ہے، اس کو نائبوں کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، کیفیت ایجاد، جس وقت فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، یقیناً کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، فَيَكُونُ، اصل میں تھا ہوگا یکون، وہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ ارادے سے کام چلاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پانچواں شکوہ، قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہنے لگے وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، ان پڑھ، لولا یکلمنا اللہ، اللہ خود ہم سے کیوں باتیں نہیں کرتا. تم سب سے باتیں شروع کر دے، جس سے اللہ بات کرے وہ تو نبی ہوتا ہے. سارے نبی بننا چاہتے ہو، یہ حال ہے بے وقوف کے بے وقوف. لولا یکلمنا اللہ، اللہ کریم ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا. او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس فرمائشی نشانی، فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آتا. 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 90. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا، 350. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا،
او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. کہنے لگے ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے مکے کی سرزمین سے چشمہ ایک. او تکون لک جنہ یا ہو جائے آپ کا باغ کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. بس جاری کر دے تو نہریں اس کے درمیان جاری کرنا. نمبر 3 او تو اس کے سما کما سمتا لینا کے صفا یا گرا تو آسمان کو جیسے تو گمان کرتے ہمارے اوپر ٹکڑے کر کے. نمبر 4 او تاتی باللہ والملائکہ قبیلا یا لیا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے. نمبر 5 او یکون لک بیت من زخرف یا ہو جائے آپ کا گھر سونے کا. نمبر 6 او ترقا فی السماء یا تو چڑھ جائے آسمان کے اندر. ولنو میں نہ لے رکیے گا ہم تیرے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حتی تنزل علینا کتابا نقرأ یہاں تک کہ تو ہمارے اوپر کتاب جس کو ہم خود پڑھ لیں. جواب 6 مطالبوں کا جواب. سبحان ربی اگر یہ کام میں کر سکتا ہوتا تو رب کا شریک بن جاتا. سبحان میرا رب شریکوں سے پاک ہے. میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں کون ہوں؟ حل کنت الا بشر رسولا نہیں ہوں میں مگر بشر رسول. ہم نے مشرکین پاکستان کو کہا تم قرآن میں سے دکھا دو حل کنت الا نور الرسولا. بس بات ہی ختم ہے. حل کنت الا بس بات ہی ختم ہے. آگے چلو مولانا. تشابہت قلوب کذالک قال الذین من قبلہم. سبحان اللہ. کذالک قال الذین من قبلہم. آپ ذرا غور کریں تو میں اشارہ کروں. کتنے تھے؟ 2. آپ بولے تو مہربانی. مطالبے کتنے تھے؟ مطالبے کتنے تھے؟ خوف اور حزن میں فرق تو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں. لا خوف علیہم کوئی آخرت میں ان پر خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر. اچھا مطالبے 2 تھے. ایک اللہ ہم سے کلام کرے. دوسرا فرمائشی نشانی آئے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. خیال مولانا کذالک کیا بات ہے بھائی؟ الذین من قبلہم. اچھا ٹھیک ہے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. تمہاری پہلی بات تو جواب کے قابل ہی نہیں ہے نا. خیال لولا اللہ ہم سے کلام کرے ہم توجہ ہی نہیں دیتے. تمہاری بات یہ توجہ کے قابل. اللہ تم سب سے کلام کرے تو تم سارے پیغمبر بننا چاہتے ہو. یہ کوئی بات ہے؟ ہم جواب ہی نہیں دیتے. پہلی بات کا جواب ہی نہیں دیا. دوسری فرمائشی نشانی آ جائے. اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مثلا قول ان جیسی بات انہوں نے بھی کی تھی. فرمائشی نشانیاں مانگنے والوں اگر فرمائشی نشانی آ گئی تم نے نہ مانا فوراً تباہ کر دیے جاؤ گے. تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل. اللہ کس میں ملتے جلتے ہیں مولانا؟ کج فہمی میں. کج فہمی میں ان کی سمجھ بھی خراب ان کی سمجھ بھی خراب. قد بینا الآیات. سبحان اللہ. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اگر نشانیاں چاہتے ہو تو سنو ہم تو کئی نشانیاں واضح کر چکے ہیں. شاگرد کتنے قسم؟ جی نمبر 1 محرومین. نمبر 2 آپ کون ہیں؟ فائدہ کن کو ہوگا؟ لقوم یوقنون. اس قوم کو فائدہ ہوگا جو یقین رکھتے ہوں اور جو معترضین ہیں اعتراض کرنے والے ضدی ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا. انا ارسلناک بالحق. سبحان اللہ.
شکووں کے جواب دینے کے بعد پانچ شکوے بیان ہو گئے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کوئی مانے یا نہ مانے میرے پیغمبر آپ رسول حق ہیں. انا ارسلناک تسلی، یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ سچا مذہب دے کر، بشیرا خوشخبری سنانے والا بنا کر ماننے والوں کو، نذیرا اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، نہیں پوچھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنمیوں کے بارے میں. ولن ترضا، تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ زجر نہیں کہہ رہا، تنبیہ. لن ترضا عنک الیہود ولا النصارى، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہودی، یہ یہودی، ولا النصارى، یہ عیسائی راضی ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ چل پڑے پیچھے پورے ان کے مذہب کے، پورے ان کے مذہب کے پیچھے چلو. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرما دیجئے میرے محبوب یقیناً اللہ والی راہ ھو الھدی، وہی حقیقی راہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ مولانا خیال، تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، استبعاد بیان کر رہا ہوں. بڑی کتابوں والے ساتھی جن کو شوق ہے، یہ بات عقل سے تو بڑی دور ہے. کیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ میرے محبوب پیچھے چل پڑے. نبی آگے چلتا ہے کہ پیچھے؟ نبی تو آگے چلتا ہے، اور آگے کے بجائے آپ پیچھے چل پڑے. ایک بات استباد اول، عقل سے دور، اور کس کے پیچھے چل پڑے؟ اہواہم، استباد نمبر 2، ان کی غلط خواہشات کے پیچھے چل پڑے. نبوت متبوع ہوتی ہے، تابعہ نہیں ہوتی. اور پھر تیسرا استباد، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کیا چکے آپ کے پاس، من العلم، یقینی علم، وحی والا یقینی علم. تیسرا استباد، وحی والا علم آنے کے بعد پھر بھی آپ پیچھے چل پڑے، اور وہ بھی ان کی غلط خواہشات کے. تو سمرا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کریم کی پکڑ اور گرفت میں سے من ولی، کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. پھر اللہ من ولی، جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر، جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے. 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل. لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. آیت نمبر 74 ولولا ان ثبتناک، صفحہ 348. نہ ہوتی یہ بات، ان ثبتناک، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا رکھا ہوا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، البتہ تحقیق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریب تھے کہ جھکاؤ کر جاتے ان کی طرف. کتنا جھکاؤ؟ شیئا قلیلا، ذرا، بالکل ذرا برابر ہو، معمولی سا جھکاؤ کر بھی جاتے. پھر اس معنی کرتے دل کانپتا ہے. اذ لازقناک سیف الحیات وسیف الممات، اس وقت البتہ ہم چکھاتے آپ کو دگنا عذاب دنیا کی زندگی کا اور دگنا عذاب موت کا. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا. اللہ 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 اللہ، کتنی بڑی تنبیہ. الذین آتیناہم الکتاب،
دلیل نقلی آ گئی، مولانا 7 قسمیں تھیں. دلیل نقلی دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا، از انبیاء اجمالاً، از انبیاء تفصیلاً، از کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ، از جنات، از ملائکہ، از طیور، 7 قسمیں بیان ہو چکی ہیں. الذین آتینا، یہ حوالہ بھی اس وقت دکھایا تھا، الذین آتیناہم الکتاب، یہ مسئلہ وہ مسئلہ توحید ہے، پچھلی کتابوں والے علماء بھی اس کو مان گئے بشرطے کہ انصاف والے ہوں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات و انجیل، یتلونہ حق تلاوتہ، مولانا خیال کرنا مانا کر رہا ہوں، یتلونہ حق تلاوتہ، بشرطے کہ تلاوت کرتے ہوں اس کی جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا. دوسرا معنی وہ جن کو ہم نے تورات و انجیل دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، بشرطے کے پیچھے چلتے ہوں اس کے جیسے پیچھے چلنے کا حق ہے. پھر اگر اس کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر اولئک یؤمنون بھی، وہ تو اس قرآن کو مان رہے ہیں. اگر صحیح طور پر تورات انجیل کے پیچھے چلے تو اس قرآن والے مسئلے کو مان لیں گے. پہلے بھی عرض کیا تھا اس وقت، اب ذرا پھر دیکھ لیجیے حوالہ، ذرا یاد تازہ ہو جائے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 714. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی روشنی کی، والقمر چاند کی قسم ہے، اذا تلاها جس وقت پیچھے چلے سورج کے. تلا یتلو کا ایک معنی پیچھے چلنا. اولئک یؤمنون بہ، شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے مانا کیا اولئک یؤمنون بالحق، جو تورات و انجیل کے صحیح طریقے سے پیچھے چلے گا وہ حق کو مان لے گا. یہی لوگ ہیں جو مان رہے ہیں حق کو، اور جو بندہ انکار کرے گا اس کا فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. یا بنی اسرائیل، 5 انواع بیان ہو گئے، ان کے شکوے بیان ہوئے، پھر جواب بیان ہوئے، شبہات بیان ہوئے، ان کے جوابات بیان ہوئے، پھر فرمایا سب معاملہ ہم نے صاف کر دیا، اب تو مان لو. یا بنی اسرائیل، اے نبی زادو، اسرائیل لقب یعقوب علیہ السلام کا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان، جو احسان کیے میں نے تمہارے اوپر، اور میں نے یقیناً تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر. عرض کیا تھا یا اپنے دور والے وہ مراد ہیں یا جزئی فضیلت مراد ہے. اور ترغیب کے بعد ترہیب، ڈراوا، 4 طریقے ہوتے ہیں بچنے کے، ضمانت، رشوت، سفارش، طاقت، چاروں کی نفی. وقت کو ڈرو تم اس دن سے، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے ذرا برابر، نہیں قبول کیا جائے گا اس سے فدیہ، نہ نفع دے گی اس کو سفارش. خیال کرنا مولانا، شفاعت قہری مراد ہے. آیت الکرسی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ مسئلہ شفاعت پر. ولا هم ينصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اگر علماء غور کریں میں 3 حق بیان کر دوں. قرآن پاک کے کتنے حق ہیں؟ 3. نمبر 1 حق ظاہری، نمبر 2 حق باطنی، نمبر 3 حق عملی. حق ظاہری تلاوت کرنا، حق باطنی قرآن سمجھنے کی محنت کرنا، اور نمبر 3 حق عملی سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنا. کتنے حق ہو گئے؟ حق ظاہری، حق باطنی، حق عملی. یہ ضیف الحیا ضیف العماد کا کیا مطلب ہے؟ سورت بنی اسرائیل کا انتظار کروں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سبحان اللہ. مولانا تمہید برائے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کی رسالت کا مسئلہ آ رہا ہے، شبہات کا جواب اس پر آئے گا اور اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے. دیکھنا
اور عنوان حضرت مولانا طاہر رحمان صاحب وَإِذِ ابْتَلَىٰ مولانا نور الوکیل صاحب عنوان پہلی بحث اول فضیلت بانی کعبہ، فضیلت بانی کعبہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم میرے محبوب کی مخالفت کر رہے ہو؟ یہ میرا محبوب حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ بن کے آیا ہے، اس کی مخالفت حضرت ابراہیم کی مخالفت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ علماء کرام نے فرمایا حضرت ابراہیم کا بیان آگے آ رہا ہے، یہاں سے شروع ہے۔ 3 اللہ امور ثابت کرنا چاہتا ہے، کتنے؟ بولو تو صحیح، میں سناؤں اللہ راضی ہو۔ کتنے امور؟ نمبر 1 اصل بنیاد مسئلہ توحید ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسی توحید کے مسئلے کی اشاعت کے لیے گھر اللہ کا بنایا، تم نے یہ مرکز خراب کر دیا، بیت اللہ میں شرک شروع کر دیا، مولانا سن رہے ہو؟ دوسرا امر، اور اسی نبی کے لیے حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی، تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور نمبر 3 تمام انبیاء کا دین توحید ہے، سارے انبیاء نے اسی دین توحید کی وصیت کی تھی، تم تو سارے نبیوں کے مخالف ہو۔ یہ تینوں باتیں آئیں گی ساتھ ساتھ۔ جس وقت امتحان کیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے بے کلمات چند باتوں کے ساتھ، سبحان اللہ، چند باتوں کے ساتھ امتحان کیا۔ امتحان تو تب لیا جاتا ہے کہ پتہ نہ ہو دوسرا کتنا قابل ہے۔ آپ سوال پر غور کریں تو میں جواب سناؤں۔ مولانا امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا، پتہ نہیں تھا۔ آپ تھک گئے، میں سبق بند کرتا ہوں، میرا اتنا کافی ہے جتنا ہو گیا جو میرا آج تک۔ یوں نہ کہنا سن بکرا مکمل نہیں، آپ بولتے ہی نہیں۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا، پھر امتحان۔ مولانا اگر استاد کو شاگرد کی قابلیت کا پتہ ہے، وہ امتحان اپنے لیے نہیں لے گا، پھر امتحان لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی پتہ چل جائے کتنا قابل بندہ ہے۔ اللہ کو پتہ تھا دوسروں کو قابلیت دکھانی تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سبحان اللہ۔ اور آزمائش کی اللہ نے، مولانا جملہ سننا، آزمائش ہوتی بھی اسی کام میں ہے جس میں تکلیف ہو، آزمائش ہوتی اسے کام میں ہے جس میں تکلیف ہو۔ علماء نے فرمایا حضرت ابراہیم کا والد کی مخالفت کرنا، مسئلہ جو بیان کیا، مخالفت تو شروع ہو گئی، قوم کے ساتھ ٹکر، بادشاہ کے ساتھ ٹکر، اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر دینا، بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جانا، بیوی بچے کو ویرانے میں چھوڑنا، یہ امتحان مراد ہے۔ سن رہے ہو؟ آپ کا ذوق اگر ہو تو میں ایک معنی کروں، دائیں والے حضرات ناراض بیٹھے ہم پر، ذوق ہوگا تو معنی کروں گا، دیکھنا اللہ کریم۔ یہ سمجھ، کلمات سمجھ آ گئے، چند باتیں سمجھ آ گئیں۔ والد سے ٹکر، قوم سے ٹکر، نمبر 3 بادشاہ سے ٹکر، نمبر 4 اپنے آپ کو آگ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نمبر 5 اپنی بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں چھوڑانا، نمبر 6 اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، یہ امتحان مراد ہے۔ سبحان اللہ، حوصلہ حوصلہ۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، نتیجہ امتحان حضرت ابراہیم تمام پرچوں میں فرسٹ آیا، تمام پرچوں میں فَأَتَمَّهُنَّ، اور نہ خالد کو سریکی نہیں آتی، ورنہ میں سریکی میں مانا کرتا اور بھی مزہ آتا۔ وَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم اپنی کانڈ نہیں لگان دیتی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم ہر پرچے میں، وفاق والے بولتے ہی نہیں ہیں، وفاق والو وفاق کی طرف پر پڑھتے ہو، حضرت ابراہیم ہر پرچے میں، سبحان اللہ۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پس آیا قال پورا کر دکھایا ان باتوں کو حضرت ابراہیم نے. قال اللہ نے فرمایا اس کا عنوان امامت بانی کعبہ، امامت بانی کعبہ. یقیناً میں بنانے والا ہوں تجھ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. دو باتیں کرتا ہوں ذرا خیال، آپ بولیں گے تب میں بات کروں گا، میرا بھی کوئی ذوق بڑھے گا. انی جاعل للناس اماما، اللہ نے کیا فرمایا میرے خلیل آپ کو میں امام کن کا بنانے والا ہوں؟ للناس، انسانوں کا. کس کا؟ دائیں بائیں دوست نہیں بول رہے. کن کا؟ کس کا؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، علی تقی، علی نقی، حسن عسکری. 12واں ماضی مشہور ہے. ان 12 میں حضرت ابراہیم کا تو نام نہیں ہے. ان 12 میں آپ نے سمجھا ہی نہیں. حضرت ابراہیم انسانوں کے امام، جو حضرت ابراہیم کو امام نہیں مانتا انسان اپنے آپ کو کیوں کہلوا رہا ہے؟ کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. کیا سمجھے؟ انی جا 12 میں حضرت ابراہیم کا نام ہے انی جائلو کا. ابراہیم علیہ السلام کو جو امام نہیں مانتا وہ انسان. آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. قال انی جاعلک للناس اماما. مولانا خیال مسئلہ سمجھ آ گیا. امامت نبوت سے افضل ہے. نہیں کیسے؟ حوصلہ تو کرو، حوصلہ 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 بھائی. دیکھو نبی تو پہلے تھے، پھر اللہ نے فرمایا میں تجھے امامت دیتا ہوں. اس کا معنی ہے آ گئے شین. کون شین؟ آپ نہیں سمجھے. روافض کہنے لگے کہ امامت نبوت سے افضل ہے. ہم نے کہا امامت کیسے افضل ہوئی؟ کہ قرآن میں آیا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے، پھر اللہ نے امامت دے دی تو امامت نبوت سے افضل ہے. مولانا یاد رکھنا الزامی جواب، وہ امامت نبوت سے افضل ہے جو نبوت کے بعد ملے. جو نبوت کے، تم اپنے اماموں کے لیے نبوت ثابت کرو پھر پتہ چلتا ہے کہ حشر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے اندرون خانہ مانتے ہو گے تو اور بات ہے، ذرا ظاہر کرو نا، بات نکالو منہ پر کہ ہمارے جو 12 امام ہیں یہ نبی تھے. امام مانتے ہو تو وہ امامت نبوت سے افضل ہے جو نبوت ملنے کے بعد ملے. تو ابراہیم علیہ امامت کون سی افضل ہے؟ جو نبوت کے بعد. تم کہو ہمارے امام، ہمارے 12 امام نبی تھے، کہو. ہونا چپ کر گئے. مانتے ہوں گے تو کہنے کے لیے نہیں. پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی. آگے چلو. قال ومن ذریتی، سبحان اللہ. حضرت عرض کرتے ہیں اللہ اور میری اولاد کا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ. اولاد کا بڑا فکر ہے. اولاد کا کیا بنے گا؟ میری اولاد میں سے قال اللہ نے فرمایا لا ینال الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ. بولنا احادی خیال نبوت اور امامت والا وعدہ نہیں پہنچے گا الظالمین، گناہگاروں کو، ظالموں کو. اشارہ ہے عصمت انبیاء کا، اشارہ ہے عصمت انبیاء کا. فَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. سبحان اللہ. دوسری بات، پہلے بانی کی فضیلت تھی، اب کعبے کی فضیلت سنو. پہلے بانی کی تھی، اب بحث نمبر 2 فضائل کعبہ. جب بنایا ہم نے بیت اللہ شریف کو مثابۃ للناس، خصوصیت اول لوگوں کے اجتماع کی جگہ، لوگوں کے مثابہ لوٹ کر آنے کی جگہ، وامنا اور امن کا مستحق. کیا معنی کیا؟ امنا کا کیا معنی کیا؟ یہ مسجد مستحق ہے کہ اس میں امن رکھا جائے. یہ مسجد مستحق ہے. یہ مثال دے رہا ہوں. اب اگر کوئی اس میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرے تو اس کی اپنی غلطی ہے. مسجد کا یہ مقام نہیں ہے کہ یہاں پر بدامنی ہو. امنا کا اس لیے معنی کر رہا ہوں امن کا مستحق بنایا.
اگر کوئی وہاں پر خون خرابہ کرے بھی صحیح تو اس سے بیت اللہ کے استحقاق میں فرق نہیں آتا. بہت اونچی بات میں نے کی ہے، سوچتے رہنا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سبحان اللہ. یہ ہم نے کہا کل نا محذوف ہے، ہم نے کہا بنا لو تم مقام ابراہیم کو جائے نماز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حبیب کبریا دل لوگ ہمیں کہتے ہیں تم نبیوں کو نہیں مانتے. توبہ توبہ معاذ اللہ. مولانا 2 پتھر ہیں کعبے میں، بولو تو کہوں کتنے، بولو تو صحیح کتنے پتھر. مولانا الوکیل صاحب 2 پتھر. ایک پتھر قاری صاحب، ایک پتھر حضرت، ایک پتھر جس پر ایک نبی کے قدم لگ گئے، دوسرا پتھر جس پر ایک نبی کے ہونٹ لگ گئے. دونوں شان والے. پتہ نہیں سمجھا بھی ہے کہ نہیں. 2 پر، ایک پر قدم لگ گئے وہ مقام ابراہیم، اور ایک پر حجر اسود جس پر آمنہ کے لال کے ہونٹ لگ گئے. ہم تو ان پتھروں کی بھی شان مانتے ہیں. یہاں نماز ادا کر آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ جب حکم جب تک نہ دے میں تو خود نہیں شریعت بنا سکتا. اللہ واتخذوا. حضرت عمر کے جذبات کا ترجمان بن کر قرآن نازل ہو گیا. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. من زیادہ بنا لو تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل. اور تاکیدی حکم ہم نے دیا، تاکیدی حکم. الظالمین کا اشارہ بھی سن لو مولانا. اشارہ کر دیا امامت کے لیے عدالت اور تقوی شرط ہے، ظالم نہ ہو بندہ. اہدنا الی ابراہیم و اسماعیل. تاکیدی حکم دیا ہم نے بناتے وقت حضرت ابراہیم کی طرف تاکیدی حکم بھیجا اور اسماعیل کی طرف کیا انطہرا بیتیا کہ تم دونوں پاک رکھنا ظاہراً و باطناً. یہ قید ہے ظاہراً و باطناً میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین. سبحان اللہ. ٹھہرنے والوں کے لیے عاکفین وقوف سے وہاں ٹھہرے رہیں عبادت کریں. رکوع کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے وقوف وہاں پر جو اعتکاف کرنے والے ہیں. کیونکہ اعتکاف اور طواف دونوں الگ ہی باتیں ہیں تو درمیان میں واو ذکر کی. رکوع اور سجدہ ایک ہی عبادت ہے تو درمیان میں واو ذکر نہیں کی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. دیکھو تو ایک آدمی نے قسم اٹھا لی، طلاق اٹھا لی. ورنہ سن رہے ہو تو سنا ہوں. کی جواب دیا ہوگا بڑے دورے کا انتظار کرو. ایک آدمی نے طلاق اٹھا لی کہ روئے زمین پر میں وہ عبادت کروں گا جو اس وقت میرے سوا کوئی نہ کر رہا ہو. روئے زمین پر میں وہ عبادت کروں گا جو اس وقت میرے سوا کوئی نہ کر رہا ہو. اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا میری بیوی کو طلاق ہے. علماء حیران ہو گئے. اب اگر نماز کے لیے کہیں بھئی نوافل پڑھ تو ہو سکتا، پوری آخر دنیا ہے کوئی بندہ نوافل پڑھ رہا ہو، کوئی روزہ رکھ کسی نے رکھا ہوا ہو، تلاوت کر کوئی کر رہا ہو. بات چلتے چلتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی. یاد رکھنا متخذ اللہ جاہلا ولیا. اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. اولیاء عالم ہوتے ہیں. پاکستان کا جو ان پڑھ ہے ولی بنا بیٹھا ہے، کیوں نہیں. حضرت شیخ پنڈی والے فرماتے تھے جو قمیص اتار دے لوگ کہتے ہیں یہ ولی ہے، اور جو بالکل ننگا ہو جائے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ تو پاکستانیوں کا حال ہے. اب یہ عقل ہے کراچی والوں کا. اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، یہ حضرت کی جوئیں ہیں، تو حضرت کتنا ہوگا. تم کہتے ہو کراچی والوں کو کچھ نہ کہو، یہ تو حال ہے کراچی والوں کا. یہ تو جوئیں ہیں، حضرت کتنا ہوگا. یہ حال ہے تو ماں تو. اب علماء پریشان بھئی اب کیا کیا جائے. حضرت شیخ جیلانی بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس مدد فرمایا کوئی بات نہیں، اس بندے کو کعبے میں لے جاؤ، طواف کرنے والوں کو 2 منٹ رک جاؤ، چند منٹ کے لیے طواف رکوا دو، کسی اکیلے کو کہو تو طواف شروع کر دے. جب یہ طواف کرے گا اس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بندہ یہ کام نہیں کر رہا ہوگا.
علم ہے مولانا. آ جاؤ للطائفین. فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. جب حضرت ابراہیم، یہ دعائے اول. اب تیسری بات شروع ہو گئی، ادعیہ، دعاؤں کی بات. پہلی دعا جب حضرت ابراہیم نے عرض کی اے میرے پروردگار بنا تو اس شہر کو، اس جگہ کو بنا، ہاذا کا مانا اس موقع کو بنا، اس جگہ کو بنا بالادن آمنا، شہر امن والا. یہاں نکرہ کیوں ذکر کیا؟ سورت ابراہیم میں ہے ہاذا البلد، وہاں معرفہ ہے. کیوں؟ اس وقت بستی آباد ہو چکی تھی، اب آبادی نہیں تھی. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ. نمبر 3، اور رزق دے اس کے اہل کو جو رہنے والے ہیں من الثمرات، آئندہ جو اس میں آبادی رکھیں میووں میں سے لگیں. کس کو دینا؟ من آمن منہم. خیال مولانا، قرآن تیرا انداز یہ اہل سے بدل ہے. کس کو رزق دینا؟ جو ایمان لائے ان میں سے. کس کے ساتھ؟ باللہ، اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ. اللہ رزق ان کو دینا جو مومن ہوں. رزق ان کو دینا. یہ کیوں کہا؟ پیچھے دیکھو جی، ابراہیم نے تخصیص کر دی. اللہ رزق بھی پھر مومنوں کو دینا. فرمایا نہیں ومن کافر، جو بندہ کفر کرے گا رزق اس کو بھی دوں گا. دیکھا، ومن کفر سنابو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. قالب من کفر، رزق اللہ، رزق ہمارا خاص نہیں ہے کہ صرف مومنوں کو ملے ہے. اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو نفع دوں گا تھوڑی مدت. یعنی دنیا کے اندر جتنا بھی مل جائے تو قلیل ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں. ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر مجبور کروں گا میں اس کو آگ کی عذاب کی طرف. اور مسمت جہنم بئس المصیر، بری ہے لوٹنے کی جگہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس کا عنوان مولانا اخلاص بانی کعبہ. اس کا عنوان سبحان اللہ. جب بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ شریف کی، اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے. دونوں کہتے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہماری جانب سے. جس غرض کے لیے بنا رہے ہیں وہ غرض پوری فرما دے. ربنا تقبل منا، ایک جملہ کہتا ہوں حضرت، جس تقبل منا، جس غرض کے لیے بنا رہے ہیں وہ غرض پوری کر. کیا مطلب؟ اس گھر کو خدا پرستوں کا مرکز بنا دے. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہے سننے والا دعاؤں کو اور جاننے والے دل کے حال کو. ربنا تتمہ دعائے مذکور، اے ہمارے پروردگار وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. 7 جگہ اسلام کا ذکر آئے گا. کتنی جگہ؟ میں ابھی آپ کو کہہ دیتا ہوں، جس کو شوق ہو 1-2 نمبر لکھ لے. وجعلنا مسلمین، ایک اس میں بھی اسلام، امتا مسلمتن، مسلمتن 2. اگلا صفحہ آگے ہے 1:31. اس کا رب اسلم، اسلم 3. قال اسلم تو 4. اس کے آگے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمون 5. اس کے نیچے تھوڑا سا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مسلمون 6. تھوڑا سا اور آگے آیت نمبر 136 لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مسلمون 7. یہ 7 انداز اسلام کا ذکر مختلف انداز سے آ رہا ہے.
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے ہمارے پروردگار بنا تو ہم کو، مانے پر ہو ساتھی جاگ رہے ہو تو کروں، مسلمین لک، اللہ بنا تو ہم کو اور زیادہ فرما برداری کرنے والا اپنی خاطر، فرما بردار تو آپ ہی ہیں اور زیادہ فرما بردار، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت جو فرما بردار ہو تیری، وَأَرِنَا عَلِّمْنَا، ہمیں سکھا مناسکنا، حج کرنے کے قاعدے، وَتُبْ عَلَيْنَا، رجوع رکھ ہمارے اوپر، مہربانی کی ہے رکھ، کرتا تو پہلے بھی آیا ہے تو مہربانی کی ہے رکھ ہمارے اوپر، یقیناً تو ہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ آ گیا ثبوت الرسول، اس آیت کا عنوان ثبوت الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی، ربنا اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم، بھیج تو ان کے اندر، یہ جو امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ لگا ان میں رسول، عظمت والا رسول، منہم، اس کے نیچے علماء لفظ منہم، ثبوت بشریت پیغمبر، ثبوت رسول بھیجو ہو انہی میں سے ہو، ان کی جنس میں سے ہو، انہی میں پیغمبر کی بشریت کا ثبوت ہو گیا، اور چار کام کرے، یتلو علیہم آیاتک، تو تلاوت کرے ان کے سامنے تیری آیتیں، نمبر 2 سکھائے ان کو کتاب، نمبر 3 سنت، کتاب کے مقابلے میں حکمت آ جائے تو مراد سنت، حوالہ مشکلات القرآن علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ، وَيُزَكِّيهِمْ، نمبر 4 ان کو پاک کرے ہے، جلالین والے نے مانا کیا، یُطَہِّرُهُمْ عَنِ الشِّرْكِ، شرک سے پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سبحان، کتنا پیارا انداز حضرت خلیل اللہ کا، إِنَّكَ أَنْتَ، اللہ تو ساری طاقتوں کا مالک ہے، زبردست ہے، ہم دعا کر تو سکتے ہیں، ہمارا زور کوئی نہیں ہے، تو زبردست، اللہ مانگ سکتے ہیں، تو ہے ساری طاقتوں کا مالک، حکمتوں کا بادشاہ، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سبحان اللہ، وَمَن يَرْغَبُ، ترغیب پر ایمان، نبی آخر الزمان، میرے آخری پیغمبر کی بات مان لو، یہ تو حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ بن کے آیا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون منہ موڑے گا حضرت ابراہیم کی ملت سے، مگر وہ بندہ موڑے گا منہ، من سفہ نفسہ، حضرت شیخ الہند نے مانا کیا، جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، بے وقوف بندہ ہی منہ موڑے تو موڑے، دلیل کیا ہے اس دعوے کی، الا منصافیہ دعویٰ تھا دلیل، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تاکہ چن لیا تھا ہم نے حضرت ابراہیم کو دنیا کے اندر، اور یقیناً حضرت ابراہیم آخرت کے اندر لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین تو چوتھا درجہ ہے مولانا، پھر یہاں کیا مانا، اصطلاحات میں عرض کر چکا ہوں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا، حضرت ابراہیم آخرت میں اعلیٰ درجے کے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، استفاء کے وقت وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اللہ نے جب چنا، جب اللہ نے فرمایا اس کو اس کے رب نے اسلم، فرما بردار بن، جواب قال اسلمت لرب العالمین، سبحان اللہ، حضرت عرض کرتے ہیں میں تو فرما بردار بنا ہوا ہوں رب العالمین کا، اللہ میں تو فرما برداری، سپردم بتو مایا خیشرا، سپردم بتو مایا خیشرا، تو دانی حسابم کم و بیشرا، سپردم بتو مایا خیشرا،
تدانی حساب کم و بیشرا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا اللہ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. سبحان اللہ. خیال کرنا مولانا جو لفظ بول رہے ہو وصیت توحیدیہ از امامین، از امامین تسنیہ کہا. ایک امام حضرت ابراہیم، دوسرے امام حضرت یعقوب. یہودی بنی اسرائیل لقب حضرت یعقوب کا. دونوں اماموں کی وصیت سنو. یہودیو تم تو ابراہیم علیہ السلام کی مخالف ہو، یعقوب علیہ السلام کی مخالف ہو. کیسے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. تاکید کی تھی بہا اس توحیدی دین کی. وَوَصَّى بِهَا اس توحیدی دین کی تاکید کی تھی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یا بنی جس کا مضمون یہ تھا کیا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو یقیناً اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان اللہ. آیا مولانا اشکال، فلا تموتن ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حالت میں مرنا مسلمون کے تم مسلمان ہو. وہ موت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، مرنا مسلمان ہونے کی حالت میں، موت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے. اشارہ کر دیا مولانا ساری زندگی اسلام پر رہنا، اسلام پر رہنا تاکہ موت آئے تو حالت اسلام والی ہو. ام کنتم شہداء جواب شبہ، ام کنتم علماء جواب شبہ. شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے یہودی آ گئے حضرت جی ہم یہودی رہیں گے، اللہ کی پکاریں کریں گے. کیوں بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا یہودی بن کر رہنا. الزام لگا دیا، اللہ نے جواب نازل کر دیا. فرمایا ام کنتم شہداء، نہ تم موجود تھے بھائی مانو اس وقت تم موجود تھے جب اذ حاضر یعقوب الموت. خیال کرنا مولانا مانے پر حاضر یعقوب الموت، جب حاضر ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو موت کی علامات. موت کی مولانا خیال تو کرو کیا کہہ رہا ہوں. موت کی علامات، موت کی علامات ظاہر ہو گئی. اور کیا کہ نہیں کیا؟ موت کہتے ہیں موت کا کوئی جسم ہے کہ حاضر ہونا، علامات موت کی حاضر ہو گئی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. سبحان اللہ. مولانا کسی بات کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں، بولو تو کہوں کسی بات کے صحیح ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ یا تو نقل صحیح ہو، یا تو اور یا مشاہدہ صحیح ہو، یا نقل صحیح ہو یا دیکھو یہاں دونوں نہیں ہیں. تمہارے پاس نقل بھی نہیں ہے، ایسے جھوٹی باتیں کر رہے ہو، کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا یہودی بن کر رہنا میرے بعد، یا کوئی مشاہدہ ہے تم تھے اس وقت. یہ تو پرانی بات ہے کئی سو تک، پھر تم کیوں الزام لگا رہے ہو؟ جواب اذ حاضر یعقوب الموت، جب حاضر ہو گئے یعقوب علیہ السلام کو موت کی علامات. اذ قال لبنیہ، یہ پہلے اس سے بدل آ گیا، جب فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں تجدید عہد. ورنہ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے. 10 پاروں کا ترجمہ پڑھ کر آپ سمجھتے ہیں ہم قرآن کے ماہر بن گئے، یوں نہیں آتا قرآن، محنت کرنی پڑتی ہے. یہ تجدید عہد ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مشرک تھے؟ نہیں. مولانا سن رہے ہو؟ پھر کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ اس وقت تجدید عہد، اسی بات کو تازہ کرنا. بھائی یاد ہے نا، موحد بن کر رہو گے نا؟ جی بالکل، یہ تجدید عہد ہے. عہد کو نیا کرنا، دورانا. کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ عرض کیا تھا صبح بادیت دو قسم ہے، قریبہ اور بعیدہ. تھوڑی مدت کے لیے دور ہو جانا، ہمیشہ ہمیشہ کے، یہاں بعیدہ مراد ہے. تو جلالین والے نے مانا کیا ما تعبدون من بعد موتی، من
بعد موت ہی، میری موت کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سبحان اللہ۔ قالوا، کہنے لگے سارے بالاتفاق، نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، ابا و الہ آبائک، وہ جو تیرے باپ دادا کا الہ ہے اس کی عبادت کریں گے۔ کون سے باپ دادا؟ یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ ہو سکتا ہے سننے والوں کو شک پڑ جاتا الہ بہت ہیں، کہنے لگے نہیں جی نہیں، الہ واحدہ، الہ ایک الہ ہے سب کا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مقصودی جملہ آ گیا، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار بن کر رہیں گے عقیدے و عمل میں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، سبحان اللہ، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ شبے کا جواب ہے ہمارے بڑے انبیاء سے ہمیں کیا خطرہ ہے؟ شبہ کیا ہے؟ ہمارے بڑے انبیاء سے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ جماعت ہے قد خلت لہا ما کسبت، تاکہ گزر چکی ہے، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، نہیں پوچھے جاؤ گے تم ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، آ گیا شکوہ، یہ ماقبل سے ترقی ہے، ماقبل سے ترقی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، سبحان اللہ، یہودی بن جاؤ، عیسائی کہ نہیں، عیسائی بن جاؤ، پھر تَهْتَدُوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اچھا، جواب دیا نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفا، خیال کرنا مولانا مانے پر، بل عبارت یوں تھی، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، بل نتبع، ہم تو پیچھے چلیں گے حضرت ابراہیم کی ملت کے، حنیفا۔ آپ سو گئے ہیں ورنہ میں حنیف کے دو معنی کرتا، سو گئے؟ جو جاگ رہے ہاتھ کھڑا کرے، ذرا آپ کی سستی دور ہو۔ نہیں ایسے سستی نہیں دور ہو گئے تھے آپ، ہمارا میاں والی ہو تو آپ ایسے ہوتے ہیں۔ مولانا خالد علماء مستثنا ہیں جی، علماء تو مستثنا ہیں جی، ہمارے طلبہ کافی ہے، ہاتھ اوپر کرے سستی دور ہوگی۔ حنیف کے دو معنی کرتا ہوں، دیکھنا پھر اشکال بھی کروں۔ حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت کے پیچھے چلیں گے۔ حضرت ابراہیم کون تھا؟ حنیفہ۔ مولانا نور الوکیل صاحب، حنیف کا معنی سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ دوسرا معنی کروں، حنیفہ، حنیف کا معنی، دوسرا معنی ہے جی، حنیف کا معنی حق بیان کرنے والا، باطل کی تردید کرنے والا، خیال، حق کو بیان کرنے والا، باطل کی تردید کرنے والا۔ مولانا خیال کرنا، اب جو بندہ حق بیان کرے اور باطل کی تردید نہ کرے وہ حنیف نہیں کہلوا سکتا۔ حق بیان کرے لیکن باطل کی تردید نہ کرے وہ حنیف۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھا۔ آپ ذرا ذہن بیدار رکھے، اشکال آ رہا ہے۔ میں نے حنیف کا معنی کیا سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ مولانا دیکھنا میرا اشکال سنو، جب اللہ نے یہ فرمایا حضرت ابراہیم حنیف تھا، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، تو سمجھ آ نہیں گیا کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھا، مشرک نہیں تھا؟ جو سب سے توڑے ایک اللہ سے جوڑ دے وہ موحد ہوتا ہے، پتہ چل نہیں گیا؟ مشرک نہیں ہوتا وہ؟ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب حنیفن کہا تو پتہ چل نہیں گیا کہ وہ موحد تھا، مشرک؟ پھر آگے کیا ضرورت تھی ما کان من المشرکین کہنے کی؟ یہی اشکال ہے۔ آگے آؤ سورۃ آل عمران میں، یہ بہت سارے مقامات پر ہے، بس میں ایک جگہ حل کرتا ہوں۔ ما کان ابراہیم، آیت نمبر 67، جلدی کرو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا،
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. 70 صفحہ حوالہ دیکھ لیا. اچھا ایک اور حوالہ چھوٹا سا، یہ بڑے قرآن میں مقام ہے، یہ کھولو جی سورۃ النحل 14واں پارہ. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. نہ یہ سورۃ حج جی، سورۃ حج، سورۃ الحج کا آخر، سورۃ الحج کا آخر ہے نا، تو کا آخر ہے نا. یہ رمضانی حافظ سامنے ہے، میں کیا کروں گا، میں حافظ ہوں نہیں. تو رٹے لگاتے ہیں، سارا سال قرآن کھولتے نہیں. ہاں یہ صحیح، یہ دیکھو نا جی، یہ آیت نمبر ہے 130. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. جب حنیف کہہ دیا تھا، پھر ما کان من المشرکین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ دیکھو تو اشکال حل کروں. سبحان اللہ. مولانا مکے والے کیا کہا مولانا خالد صاحب؟ مکے والے قاری صاحب، مکے والے اپنے آپ کو حنیف بھی کہتے تھے، شرک بھی کرتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کیسے حنیف ہو، شرک کر رہے ہو؟ میرا پیغمبر خلیل حنیف تھا، مشرک نہیں تھا. حنیف تھا، مشرک. یہ مکے والوں کو اللہ نے جواب دیا ہے. آ جاؤ. قولوا آمنا باللہ خلاص ملت ابراہیمیہ. تم کہہ دو ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ. بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ اجمالی جواب سب تفصیلی ہے. ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ، اور جو کچھ اتارا گیا ہماری طرف، جو کچھ اتارا گیا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی طرف، ہم سب کو مانتے ہیں. والاسباط، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس پر جو کچھ اتارا گیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں. سارے نا والاسباط کے نیچے قید ہے، جو نبی تھے حضرت یعقوب کی اولاد میں سے جو نبی تھے، ان پر جو کچھ نازل ہوا اللہ کی طرف سے اس کو بھی ہم مانتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اسباط میں علماء موسیٰ اور عیسیٰ بھی شامل تھے. الگ ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ مقابلہ یہود و نصارہ سے تھا، تردید ان کی کرنی تھی. یہ حضرت موسیٰ کو ماننے کے دعوے دار، وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے کے دعوے دار، اسی لیے ذکر کیا، ورنہ اسباط میں دونوں شامل ہیں. وما اوتی النبیون من ربہم، جو کچھ دیے گئے انبیاء کرام اپنے رب کی طرف سے ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم. ایک جملہ کہتا ہوں جن کو تقریروں کا شوق ہے. ایک ہوتا ہے تفرقہ فی الاعتقاد، دوسرا ہوتا ہے تفرقہ فی المرتبہ. کیا مطلب؟ ماننے کے اندر ہم فرق نہیں کرتے، مانیں گے سب کو. یہ الگ بات ہے کہ مرتبہ اپنا اپنا، شان اپنی اپنی. لا نفرق بین احد منہم، اس کا عنوان کیفیت ایمان. نہیں فرق کریں گے ہم، نہیں جدائی کریں گے ہم درمیان کسی ایک کے ان میں سے. مانیں گے سب کو لیکن شان اپنی اپنی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مقصودی جملہ، ہم مانیں گے سب کو لیکن فرما بردار اللہ کے بن کر رہیں گے. جھکائیں گے سر صرف اللہ کریم کے آگے، ہم اللہ ہی کے آگے جھکنے والے ہوں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سبحان اللہ. فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر ایمان لیں. یہ تو کہتے یہودی بننے سے ہدایت ملے گی، عیسائی بننے سے نہیں. ہدایت تب ملے گی کہ میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. جملہ کل عرض کیا تھا، آمنوا کما آمن الناس، پر یہ حوالہ دیا تھا. غلامان محمد امامان امت، غلامان محمد امامان امت صلی اللہ علیہ وسلم. دو معنی مولانا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر ایمان لے آئے ہیں مثل اس کے، خیال مانے پر آمنتم بِهِ،
جو تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ ایک معنی جن پر تم ایمان لے آئے ہو ان پر ایمان لائیں، نمبر 2 جس اخلاص سے تم ایمان لائے ہو اسی اخلاص سے ایمان لائیں، فاقہ دے کرو تب ہدایت پائیں گے۔ مولانا خلاصہ جن کو صحابہ نے مانا ان کو ماننا ہے، جس اخلاص سے مانا اس اخلاص سے ماننا ہے، تب ہدایت ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر منہ موڑ لیں فَلَا تَعْجَبْ جزا مقدر ہے، ان تولوا اگر منہ موڑ لیں فَلَا تَعْجَبْ حیران نہیں ہونا، حیران نہیں ہونا، کیوں؟ فَإِنَّمَا علت ہے جزا مقدر کی، جزا مقدر کی علت یقیناً وہ فی شقاق بیچ مخالفت کے ہیں، نری مخالفت۔ قرآن میں شقاق کے 3 معنی ہیں، ایک معنی ہے گمراہی، ان الظالمین لفی شقاق بعید، دوسرا معنی ہے عداوت اور بغض، لا یجرمنکم شقاقی، تیسرا معنی ہے اختلاف مخالفت، جیسے یہاں پر انما ہم فی، اگر منہ موڑنے صحابہ جیسا ایمان نہ لائیں پھر فرمایا میرے پیغمبر پھر حیران نہ ہو، اس لیے کہ سانپ کا کام ڈسنا ہے، سانپ کا کام، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو حیران نہ ہو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یقیناً وہ نری مخالفت کے اندر ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کافی ہوگا میرے پیغمبر آپ کی طرف سے ان کو اللہ، عرفی تو میں اندیش سے غوغائے رقیباں آواز سگاں کم نہ کو نظر اس کے گدارا، نہیں مانتے نہ مانے، بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ، بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے، بھونکنے دو، کتے کی آواز فقیروں کے رزق کا کچھ نہیں بگاڑا کرتی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ وہی اللہ کریم سننے والا ہے، ایذا قولی کو زبان سے ایذا دیں گے، العلیم جاننے والا ہے ایذا پھیلی کو، صبغت اللہ قولو قبلنا صبغت اللہ، یوں عبارت تھی، قولو قبلنا صبغت اللہ، تم کہو ہم نے قبول کر لیا ہے اللہ کریم کے رنگ کو۔ ابن عباس نے مانا کیا صبغت اللہ دین اللہ، علامہ حازم نے حوالہ نقل کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مانا ہم نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا عیسائی اس کو زرد رنگ کے اندر ڈال دیتے، کہتے الان سارا نصرانیا خالصاً، اب خالص نصرانی بنا ہے، الان سارا نصرانیا خالصاً، اب یہ اصل عیسائی اب بنا ہے۔ فرمایا چھوڑو ان پیلے رنگوں کو، صبغت اللہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا ہے، فمن احسن من اللہ صبغا کون زیادہ اچھا ہے اللہ کریم سے ازرو رنگ کے، ونحن له عابدون مقصودی جملہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل تحاجوننا فی اللہ زجر بر اہل کتاب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ہے آپ تھک گئے ورنہ میں عبادت کے انداز بھی ذکر کرتا، چلو سورۃ فاتحہ میں آ جائیں گے انشاءاللہ پرسوں۔ قل تحاجوننا عبادت 3 قسم ہے، بالقلب، باللسان، بالجوارح، اور 3 باتیں پیچھے گزری ہیں، مخلصون، مسلمون، عابدون، مولانا 3 باتیں، یہ آگے مخلصون آ رہا ہے، کیا مطلب یہ آیت پوری کر لوں، قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا، کیا فرما دیجیے میرے محبوب استفہام انکاری، کیا جھگڑا کرتے ہو تم ہم سے، فی اللہ مدارک نے مانا کیا فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ربنا جملہ حالیہ، حالانکہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا مَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اشاعت التوحید و سننا، نوجوانوں جاگنا، وَلَنَا مَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے توحید و سنت، تمہیں شرک و بدعت مبارک ہو، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ مقصودی جملہ ہم اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے ہیں شرک سے دین کو، عبادت 3 قسم، بالقلب، باللسان،
بالجوار اعضاء سے، مخلصون بالقلب، مسلمون باللسان، عابدون بالجوارح، ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل. یہ شکوے کی وجہ بیان ہو رہی ہے، شکوہ پہلے گزر چکا ہے. کیا کہتے ہو تم؟ یقیناً ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کانوا ھودا و نصارا، یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیوں غلط بیانی کرتے ہو؟ یہ یہودی عیسائی تھے. قل انتم اعلم باللہ، فرما دیجئے میرے محبوب اس صفہ میں تقریری، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تم زیادہ جانتے ہو؟ تم نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے. من اظلم ممن کاتم شہادتان، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے گواہی اللہ کریم اپنے اس کے نزدیک جو اللہ کریم کی طرف سے ہے. تورات انجیل والی شہادت کو چھپائے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا من کاتم شہادتان، شہادت التورات والانجیل، شہادت التورات والانجیل الا ان الانبیاء کانوا علی التوحید، سارے کے سارے پیغمبر توحید پر تھے. تو اس گواہی کو چھپائے سب سے بڑا ظالم نہیں اللہ کریم کا تن غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو. ما تلک امتن، ایک یا تو ما قبل کی تاکید ہے، اور تاکید کے بجائے اگر اس کو التخصیص اولی من التاکید پر عمل کرتے ہوئے پہلی آیت میں انبیاء مراد اور یہاں دوسرے مراد انبیاء کے علاوہ، یہ دوسرا قول. تلک امت قد خلت لها ما کسبت، یہ ایک جماعت ہے اولیاء کرام کی، نیک بزرگوں کی. پہلی آیت میں انبیاء مراد، یہاں اولیاء نیک بندے، ان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. نہیں پوچھے جاؤ گے تم اما کانوا یعملون، ان کاموں کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے. ان کا سوال ان سے، تمہارا سوال تم سے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قرآن مجید کا بہت معرکۃ الآراء مقام ہے. رسالت پر دو شبہات کا جواب آ رہا ہے. ایک شبہ ہے تحویل قبلہ والا، اور دوسرا شبہ آگے آ رہا ہے صفا مروہ کی سائی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. انداز یوں تھا کہ مکہ شریف میں ممکن تھا کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہو اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہو. مثلاً میں نے سامنے رخ کیا ہوا ہے تو اب یہ جو دروازہ سامنے ہے یہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور وہ جو سامنے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں. تو وہاں پر انداز یہ تھا کہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے ایسے رخ پر. تو بیت اللہ شریف بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر تقریباً 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. یہ بالکل الگ طرف میں ہے مدینہ طیبہ کے اندر. بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے تو بیت اللہ کی طرف خوش ہوتی ہے، اور بیت اللہ کی طرف منہ کیا جائے تو بیت المقدس کی طرف خوش ہوتی ہے. مدینہ میں یہ صورت ممکن نہیں تھی کہ دونوں قبلوں کی طرف اکٹھا منہ کیا جائے. اب اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ کا قبلہ تبدیل ہونے والا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی وجہ سے بار بار نظر اوپر اٹھاتے تھے، سر مبارک اوپر اٹھاتے تھے کہ کہیں قبلہ تبدیل ہونے کا حکم تو نہیں آ رہا۔ یہ تو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا کہ قبلہ تبدیل ہونے والا ہے، اب کب ہوتا ہے؟ ہفتے بعد، مہینے بعد مثلا۔ تو آپ بے چین ہو کر بار بار نظر مبارک اوپر اٹھاتے تھے۔ خیر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ تبدیل تو ہو لیکن ابھی نہیں ہونا چاہیے، ہو ٹھیک ہے ابھی نہیں، کیوں؟ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتا ہوں تو جو اہل کتاب ہیں تو وہ کچھ ہماری طرف مائل ہو رہے ہیں، کیونکہ بیت المقدس 4500 انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا۔ اب ایک بات تو یہ ہے قبلہ تبدیل ہو لیکن فی الحال نہیں ہونا چاہیے، یہ ذرا کچھ ہمارے قریب آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر بھی ہمارے انبیاء کے قبلے کو مانتا ہے۔ دوسری بات، آسمانی کتابوں کے اندر نشانی لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری پیغمبر ہوگا یہ ذو قبلتین ہوگا، 2 قبلوں والا ہوگا، بیت المقدس والا بھی اور خانہ کعبہ شریف والا بھی۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب ہم آپ کا قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، آپ منہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، آپ چاہتے تھے فی الحال تبدیلی نہ ہو، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ تو چاہتے ہیں کہ قبلہ فی الحال تبدیل نہ ہو، یہ کچھ مائل ہو رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، یہ تو ایک نشانی ہے، آپ اگر ساری کی ساری نشانیاں بھی ان کو دے دیں پھر بھی یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، ان کی توقع چھوڑو، بس آپ اپنا کام کیے رکھیں۔ اب دوسری بات ذرا قابل غور، آسمانی کتابوں میں جب یہ نشانی لکھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر 2 قبلوں والا ہوگا، تو آپ جو یہود و نصارہ تھے وہ ان قریب اعتراض کرنے والے تھے، یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو صرف بیت المقدس کی طرف منہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الٹا ان کے اعتراض کا ایک سبب بن رہا تھا، یہ کیسا پیغمبر ہے جو بیت المقدس کی طرف منہ کرتا ہے، اور آخری پیغمبر تو 2 قبلوں والا ہونا چاہیے، ہم نے ان کے اعتراض سے پہلے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا ہے۔ یہ میں تحقیق عرض کر رہا ہوں، رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ باقی مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا قبلہ تبدیل جلدی ہو۔ مولانا حضرت صاحب کی بات بالکل ان کے الٹ ہے، حضرت مولانا حسین علی فرماتے آپ چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل نہ ہو، ہونا ہے بعد میں ہو، مہینہ 2 سال مثلا، لیکن فی الحال تبدیل نہ ہو، آپ یہ چاہتے تھے۔ اور حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ اس بات پر دلائل بھی دیتے ہیں، مثلا یہاں لفظ آ رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ بار بار اوپر نظر اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے سر مبارک کہ کب وحی آتی ہے قبلہ تبدیل ہو، کب آتی ہے، جلدی آئے جلدی آئے۔ حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں تقلب کے اندر معنی بے چینی والا ہوتا ہے، تقلب کے اندر معنی پریشانی والا ہوتا ہے، آپ تو پریشان ہو کر بے چین ہو کر بار بار اوپر دیکھتے تھے کہ اللہ نے بتا دیا تھا قبلہ تبدیل ہوگا، کہیں تبدیل ہونے کا حکم تو نہیں آ رہا، ابھی نہیں آنا چاہیے، کچھ یہ قریب آ جائیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہیں آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا حضرت صاحب کی دلیل، تنبیہیں کیسے آ رہی ہیں؟ میرے محبوب آپ ساری نشانیاں بھی دے دیں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ جب یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قبلے کے پیچھے نہیں چلتے، عیسائی بیت المقدس کی مشرقی جانب کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں تھی، اور یہودی اس کے بالکل الٹ مغربی جانب کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے۔ جب یہ ایک بیت المقدس ہے اور 2 طرفیں انہوں نے مقرر کر رکھی ہیں،
جب یہ ایک دوسرے کے قبلے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے قبلے کو یہ کیسے مانیں گے؟ ایک نشانی نہیں، ساری نشانیاں بھی آپ دے دیں، آپ کی بات یہ نہیں مانیں گے۔ میرے پیغمبر اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، بہت بڑی تنبیہ آگے آ رہی ہے۔ دیکھنا حضرت مولانا حسین فرمایا یہ تنبیہ بتا رہی ہے کہ آپ چاہتے تھے قبلہ تبدیل نہ ہو، اللہ نے فرمایا میں تبدیل کر رہا ہوں میرے پیغمبر، منہ صرف کر دو۔ انہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ دو باتیں میں نے عرض کر دی، اب دیکھو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، یہ رسالت پر شبہ ہے۔ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کے قبلے کو چھوڑ کر دوسرا قبلہ کیوں بناتا؟ اللہ نے جواب دیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، مشرکین یہود منافقین، من الناس لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ مقولہ ہے صفحہ کا، کس چیز نے پھیرا ہے ان مسلمانوں کو اپنے قبلے بیت المقدس سے؟ یہاں قبلے کا معنی بیت المقدس، بیت المقدس سے کس چیز نے ان کو پھیرا ہے؟ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس بیت المقدس پر یہ تھے، پتہ نہیں کس نے ان کو پھیرا ہے، ان قریب لوگ کہیں گے۔ جواب حاکمانہ جواب، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، میرے محبوب فرما دیجئے اللہ ہی کے قبضے میں ہے مشرق اور مغرب، جس طرف اللہ چاہے منہ موڑنے کا حکم دے دے، اس کی مرضی ہے۔ حاکمانہ جواب، تم کون اعتراض کرنے والے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں صراط مستقیم کا معنی عرض کر رہا ہوں، اب آپ نے ذرا خیال کرنا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں صراط مستقیم کا مطلب علت نہ پوچھنا اور حکم مان لینا، وجہ نہ پوچھنا اور حکم مان لینا، اس کی توفیق اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو مومن ہے مان لے گا، ٹھیک ہے جس طرح اللہ تیرا حکم ہے ہم وہ کریں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دو معنی مفسرین نے فرمایا، کاف تشبیہ کے لیے، کذالک یہ جملہ مفردہ ہے، کاف برائے تشبیہ، کیا مطلب؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، جس طرح تمہیں قبلہ افضل دیا ہے اسی طرح تمہیں امت بھی افضل بنایا ہے، ایک معنی۔ اور حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کاف لبیان الکمال کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے بنایا تم کو امت افضل۔ ایک ہوتا ہے وسط، ایک ہوتا ہے وسط، یہ اس دیوار سے لے کر اور اس دیوار سے لے کر یہ درمیان، یہاں کوئی بندہ بھی درمیان میں بیٹھ جائے اب بالکل فاصلہ برابر نہ ہو، اس کو کہیں گے وسط۔ کوئی ساتھی بیٹھے یہاں یہ وسط میں ہے، آپ وسط میں ہیں، اور وسط بالکل دونوں جانب سے فاصلہ برابر ہو، درمیان میں، اس کو کہتے ہیں وسط۔ اور درمیان میں جو چیز ہو افراط تفریط سے پاک معتدل، اب ہر چیز کا اعتدال ہی افضل ہوتا ہے۔ آگ بہت زیادہ ہے نقصان دہ، بالکل کم ہے تو کیا فائدہ، پانی بہت زیادہ ہو جائے نقصان دہ، بالکل کم ہے تو کیا فائدہ، درمیانی چیز ہمیشہ افضل ہوا کرتی ہے۔ اب مانا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے بنایا تم کو امت معتدل، افراط و تفریط سے پاک، افضل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم بیان دینے والے لوگوں پر، شہداء بیان دینے والے، گواہی دینے والے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والا۔ اب
قیامت کے دن جب نوح علیہ السلام کی امت کہے گی اللہ ہمیں نوح علیہ السلام نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے پہنچایا تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی آمنہ کرام کی امت دے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نوح علیہ السلام کی امتی کہیں گے ان کو کیا پتا، یہ تو بعد میں آئے، نوح علیہ السلام نے مسئلہ پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت کی گواہی میں دوں گا، میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، علماء ٹھیک کہہ رہے ہیں، اہل علم ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہ اشارہ ہے۔ کیا کشم کر دیا یار، جملہ معترضہ کی آپ نے اصطلاح میں تعریف نہیں کی، کمال ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، اس کے لیے مستقل اصطلاح کی ضرورت ہے کہ جملہ معترضہ کی اصطلاح کے اندر تشریح کی جائے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، درمیان میں ایک خصوصیت بتانے کے لیے جملہ معترضہ، خاص کوئی چیز بتانی ہوتی ہے۔ وما جعلنا، جو اس قصے کا، مثال کا، مضمون کا جز تو نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جزوی تعلق اس کا ہوتا ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اب آ گئی ذرا تفصیل۔ وما جعلنا القبلة، نہیں کیا ہم نے، جعلنا بمعنی سیرنا، نہیں کیا ہم نے قبلہ کعبے کو، التی کنت علیہا، رمانے پر خیال بڑی کتابوں والے ساتھی۔ وما جعلنا القبلة التی کنت علیہا، نہیں کیا ہم نے قبلہ کعبے کو، التی وہ کعبہ، کنت علیہا جس پر تھے آپ مکہ میں، جس پر آپ مکہ میں تھے، الا مگر اس لیے ہم نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے، لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم ظاہر کریں کون رسول کے پیچھے چلتا ہے۔ ہم نے کعبے کو قبلہ اس لیے بنایا جس پر آپ مکہ میں تھے، تاکہ ہم ظاہر کریں